السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو کہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتا تھا۔ ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے کلیم اللہ، مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ میں ان کی گفتگو سے عبرت حاصل کروں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کی سب باتیں روٹی، پانی اور لالچ کے گرد گھومتی ہیں تو مجھے خیال آتا ہے کہ حیوانوں کے سوچنے کا انداز یقیناً کچھ اور ہوگا، اس لیے میں ان کی زبان سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس لالچ بھری ہوئی خواہش سے ہاتھ اٹھا لے، اس میں کئی خطرے پوشیدہ ہیں، اس کی بجائے تو اللہ سے عزت اور رحم کی دعا مانگ۔ یہ سن کر وہ جوان رنجیدہ ہو گیا اور اپنی بات پر اصرار کرنے لگا۔ یہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ کہنے لگا، اے اللہ سے کلام کرنے والے، آپ کے سینے میں نور کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ ہر شخص نے اپنی قابلیت اور سوجھ بوجھ کے مطابق آپ سے فیض حاصل کیا۔ اگر آپ نے میری درخواست قبول نہ کی تو مجھے سخت مایوسی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے الہی، معلوم ہوتا ہے اس شخص پر شیطان نے اپنا اثر جما لیا ہے۔ اگر میں اس کی خواہش پوری کر دوں تو اسے نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، اور اگر نہ سکھاؤں تو یہ مایوس اور پریشان ہو جائے گا۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، تم اسے جانوروں کی بولی سکھا دو، ہم کریم ہیں، کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، یہ شخص پچھتائے گا، اپنے ہاتھ چبائے گا اور کپڑے پھاڑ ڈالے گا، یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ بارگاہ الہی سے پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس شخص کی تمنا پوری ہوگی تاکہ اس کے دل میں حسرت نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس شخص کو بڑی نرمی اور محبت سے سمجھایا کہ بھائی، اللہ تیری مراد پوری کر دے گا، لیکن اچھی طرح سمجھ لے کہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، اور جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے تجھے فائدے کی بجائے نقصان پہنچنے کا ڈر ہے۔ ایسا سر درد تو کیوں مول لیتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اچھا، سارے جانوروں کی زبانیں نہ سہی، صرف کتے کی بولی جو میرے گھر کے دروازے پر رہتا ہے، اور مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہے، سکھا دیں، فی الحال یہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اب زیادہ پریشان نہ ہو، جا، آج سے تو ان دونوں جانوروں کی بولی سمجھ سکے گا۔ یہ سن کر وہ شخص خوش خوش اپنے گھر کو لوٹا۔ صبح ہوئی تو آزمائش کے لیے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ نوکر نے دسترخوان جھاڑا تو اس میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گر پڑا۔ مرغا وہ ٹکڑا فوراً اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے دوست، تو گندم کا دانہ چگ کر بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، اور میں دانے دنکے کی بجائے روٹی کے ٹکڑے سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکتا ہوں، لیکن تو نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا ہے۔ مرغے نے کہا، میاں صبر کرو اور غم نہ کھاؤ، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا۔ گھوڑے کا مرنا کتوں کی عید ہے، کیونکہ اس طرح انہیں بغیر کسی کوشش اور محنت کے پیٹ بھر کھانے کو مل جاتا ہے۔ نوجوان نے دونوں جانوروں کی گفتگو سنی تو فوراً گھوڑا تھان سے کھولا اور منڈی جا کر بیچ دیا۔ دوسرے دن دسترخوان بچھا تو مرغا پھر روٹی کا ٹکڑا لے آیا۔ کتے نے ناراض ہو کر کہا، اے فریبی مرغ، یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ تو سخت ظالم اور غلط بیان ہے۔ تو نے کل کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا،
لیکن مجھے تو وہ مرا ہوا گھوڑا کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے سچائی تجھے چھو کر بھی نہیں گزری۔ دانا مرغ نے کہا۔ مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا اور اپنا نقصان دوسروں پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کرو، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور کتے خوب مزے اڑائیں گے۔ یہ سن کر مالک جھٹ پٹ اونٹ بھی بیچ آیا اور اس طرح دوہرے نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے جھوٹوں کے شہنشاہ، کم بخت، آخر تو کب تک مجھے فریب دیتا رہے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مالک نے جلدی میں اونٹ بھی بیچ ڈالا اور نقصان سے بچ گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور اس کے رشتہ دار حاجت مندوں کو روٹیاں دیں گے اور کتوں کو بھی ڈالیں گے۔ مالک نے یہ سنا تو اسی وقت غلام بھی بیچ ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔ وہ اپنی ہوشیاری پر بہت خوش تھا اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میں 3 حادثوں سے بچ گیا ہوں۔ جب سے میں نے جانوروں کی بولی سیکھی ہے، تقدیر کا رخ ہی بدل گیا ہے۔ چوتھے دن کتا سخت غضبناک تھا۔ اس نے مرغ کو سخت برا بھلا کہا، یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ ناممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے۔ ہماری قوم تو اذان دینے والے آدمیوں کی طرح نیک اور سچی ہے۔ ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھے تو مارے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ غلام خریدار کے پاس جا کر مر گیا۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن سمجھ لو کہ اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصانات کو رفع کر دیتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا اور اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے۔ بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گائے کا گوشت، پتلی پتلی روٹیاں اور طرح طرح کے لذیذ کھانے فقیروں کو اور بڑی بڑی ہڈیاں کتوں کو ملیں گی۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ یہ مال کے نقصانات سے تو بچ گیا، مگر اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اپنی موت کی پیشگوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، میری مدد فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، اب اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال اور نقصان سے بچ جا۔ تو ایسی خرید و فروخت کا بڑا ماہر ہو گیا ہے۔ دوسرے لوگ مریں یا جئیں، تم اپنی تھیلیاں مال و دولت سے بھرے رکھو۔ تجھے یہ بات اب نظر آئی ہے، لیکن مجھے پہلے ہی اس کا علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اس کا لوٹ آنا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مرتے وقت تجھے ایمان نصیب کرے۔ نوجوان نے رو کر کہا، تو پھر ایسا ہی عرض کر دیں، میں نے اپنے ہاتھوں اپنی جڑ کاٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ دعا ضرور کروں گا۔ یہ سن کر اس شخص کی طبیعت دفعتاً بگڑ گئی اور وہ کرنے لگا، یہ کہ ہیضے کی نہ تھی بلکہ موت کی تھی۔ 4 آدمی اسے چارپائی پر ڈال کر گھر لے گئے، جہاں اس نے جان دے دی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے مالک کون و مکان، اسے ایمان سے محروم نہ فرما، تو اپنی بادشاہی کے صدقے میں اسے بخش دے۔ اس نے یہ گستاخیاں غلطی سے کیں، میں نے اسے بتیرا سمجھایا
کہ تو اس علم کے سیکھنے کا اہل نہیں ہے، لیکن وہ سمجھا کہ میں اسے ٹال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے اسے ایمان بخشا، اگر تم چاہو تو اسے زندہ کر دیں، بلکہ سب مردے زندہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، یہ دنیا تو فانی ہے، فنا کے اس گھر میں چند دنوں کے لیے لوٹ آنے سے فائدہ؟ ہاں، تو ان سب پر اپنی رحمت کر اور انہیں بخش دے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔